باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم تمامی حضرات خانقاہ دائرہ شاہ احمد دارالعلوم قادریہ میں بیٹھے ہیں۔ حضور خیر الازکیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس دنیا سے ہمارے سامنے جو موجود تھے آج نہیں ہیں، لیکن ان کا کرم، ان کا فیضان آج بھی وہ جاری اور ساری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تعالی نے کچھ ایسی ہستی زمین پر بھیجا ہے جسے اللہ تعالیٰ وہ عزت عطا فرماتا ہے کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی عزت والا ہوتا ہے۔ واہ، بے شک حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار زیادہ لوگوں کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ فضیلت اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ اس کا کتنا بڑا گھر ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لوگ ہیں۔ فضیلت فقط اس بنیاد پر ملتی ہے کہ تقوی میں کتنا اعلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ بے شک، سرکار غوث اعظم نے بھی اپنی 42ویں تقریر میں فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت والا بن جاؤ تو فلیتق اللہ، اللہ سے ڈرو، عزت والا بن جاؤ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جو یہ عزت ملی تقوی کی بنیاد پر، اور آپ تو سن رہے ہیں، ہم 10 یہاں بتائے 5 سال 7 سال، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کے تقوی کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کی ریاضت کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کی عبادت و ریاضت کو، وظائف کو، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے، ہم نے ان کی آنکھوں کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مشن کو دے کر حضور خیر الازکیاء کو جو مشن سونپا تھا، آج وہ غوث اعظم جو بغداد میں مدرسے میں ایک نظام قائم کیا تھا، درس و تدریس کا بھی اور تعلیم و تربیت کا بھی جو نظام قائم کیا تھا، 23 سال تک 30 سال تک سرکار غوث اعظم درسگاہ میں بیٹھ کر درس و تدریس فرماتے رہے، 40 سال تک تقریر فرماتے رہے۔ حضور خیر الازکیاء نے غوث اعظم کے راستے پر چل کر خانقاہ میں تربیت بھی فرمایا، مدرسے میں درس۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور خیر الازکیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا بات، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے۔ اور تقوی، یہ تقوی ہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ بے شک، اللہ کا دوست ہر کوئی بننا چاہتا ہے، ہر کوئی بننا چاہتا ہے اللہ کا دوست، تو اللہ کا دوست بننے کے لیے تقوی چاہیے۔ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ تقوی کا مقام، حضور فرماتے ہیں التقوی ہاہنا، تقوی کا مقام دل ہے، اور جب دل میں تقوی ہوتا ہے نا اس کے آثار جسم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر آنکھ استعمال کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے جہاں میں دیکھ رہا ہوں کہیں یہ دیکھنے سے رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ استعمال کرنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے اس ہاتھ کو جہاں استعمال کر رہا ہوں اسے کرنے سے میرا رب ناراض نہیں ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے ایک صوفی سے پوچھا تھا بتائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جہاں تجھے رب دیکھنا پسند نہ کرے وہاں نظر نہ آنا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔
نا یہ تقوی ہے. تو تقوی کا مقام دل ہے اور اس کے آثار جسم سے ظاہر ہوتے ہیں, اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گناہ سے بچا لینا, یہ ہاتھ کا تقوی ہے. اپنی زبان کو گناہ سے بچا لینا, یہ زبان کا تقوی ہے. اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لینا, یہ آنکھ کا تقوی ہے. اپنے پیروں کو گناہ سے بچا لینا, یہ پیر کا تقوی ہے. جب تمام اعضاء کو گناہوں سے بندہ دور کر لیتا ہے تو یہی بندہ رب کے قریب, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, زندہ باد. بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ایسی ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا جسے رب چن لیتا ہے, اور جب یہ چنتا ہے تو اسے تقوی کا لباس پہنا دیتا ہے, تقوی کا لباس پہنا دیتا ہے. ہم اکثر کرامتیں سن کر یہ سمجھنے لگتے ہیں وہ ولی تھے تو کر گئے. ایک بندے نے آ کر کہا کہ بھائی حضور غوث اعظم 15 سال مکمل ہر رات قرآن ختم کرتے تھے, وہ ولی تھے کر گئے. تو میں نے کب کہا کہ تم غوث اعظم ہو؟ وہ ایک ختم کرتے تھے تو ایک پارا ہی پڑھ لو رات میں. اگر ایک پارا بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ایک سورت ہی پڑھ کر سو جائیں. غوث اعظم کے راستے پر چلو. ایک اور بات آتی, حضور غوث اعظم ماں کے پیٹ میں 15 پارے کے حافظ ہو گئے تو کہ ولی تھے, ہو گئے یقیناً تھے. لیکن اتنا تو پتا چل گیا نا, حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میری والدہ ہر روز 15 پارے کی قرآن تلاوت فرماتی تھی. تو اتنا تو پتا چل گیا نا, جو ماں کرتی ہے اس کی اثر بچوں پر پڑتا ہے. ماں جو کرتی ہے, جو حرکت کرتی ہے, وہ اثر بچوں پہ پڑتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو واقعات جو متقی حضرات ہیں, اور ہدی للمتقین, اللہ نے قرآن میں کہا ہدی للمتقین, ہدایت متقیوں کے لیے ہی ہے. اللہ نے جہاں بھی ولایت کا ذکر فرمایا وہاں تقوی کا ذکر ضرور فرمایا ہے. اور تقوی گناہوں سے بچنا ہے, بندہ بچ جاتا ہے گناہوں سے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اپنے اندر وہ تقوی, وہ یقین پیدا کرو, پھر اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہمارے درمیان حضور سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان, محدث علیہ السلام, وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہستی تو ایسی ہے, اللہ جب درجات بلند کرتا ہے تو کس قدر بلند کرتا ہے ذرا سوچیں. فرماتے ہیں کچھ ہستی ایسی ہے جس طرح وہ ظاہری زندگی میں اپنے لوگوں کا خیال رکھتے تھے, اپنے عقیدت مندوں کا خیال رکھتے تھے, وہ اپنی قبروں میں اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں. واہ سبحان اللہ. وہ اپنی قبروں میں بھی اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں. ان میں سے کچھ ہستی کا نام بھی لیا کہ ان میں پہلی ہستی حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور دوسری ہستی ہم سب کے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی. زندہ باد, ماشاءاللہ. تو اللہ جب مقام عطا فرماتا ہے تو اس عروج پہ فرما دیتا ہے کہ جو ظاہری زندگی ہے اس سے زیادہ عزت زمین پر جب تک رہتا ہے بندہ وہ عزت نہیں پاتا, زمین میں جانے کے بعد اس سے زیادہ عزت بے شک. پھر وہ اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ رب العزت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ.